بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کا حل کے سلسلے میں آج کی ہماری نشست میں جو ہمارے سامنے سوال ہے اس کا تعلق خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا مسئلہ اور جمعرات کو روحوں کا گھروں میں آنا، اس کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے. سائل کہتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد عصر تک عبادت کریں تو بشارت نصیب ہوتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ سارا دن یا رات عبادت کریں، پھر ایک تھال یا بڑے برتن میں دودھ والے چاول ڈال کر کسی پاک صاف کمرے میں رات بھر رکھ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اگلی صبح چاولوں پر لگا ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوتی ہے، اور کیا دیگر انبیاء علیہ السلام کی بشارت بھی ہو سکتی ہے؟ اور اسی سوال کا اگلا جو پہلو ہے وہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہر جمعرات کی شب اپنے ورثاء کے گھروں میں مردوں کی روحیں واپس آ جاتی ہیں. ان روحوں کے واپس آنے کی کیا حقیقت ہے؟ اور یہ سوال عائشہ صدیقہ نے شادرہ لاہور سے کیا ہے، اور اس حوالے سے جو شیخ محترم نے جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے. صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے نیند میں دیکھا اس نے یقیناً مجھ کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بن سکتا. اور صحیح بخاری میں ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا، اور شیطان میری صورت نہیں بن سکتا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ساتھ تعبیر کے مشہور تابعی امام محمد بن سیرین کی وضاحت نقل فرمائی ہے کہ یہ اس وقت ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیکھے. فتح الباری میں ہے کہ جب کوئی شخص محمد بن سیرین سے بیان کرتا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو وہ فرماتے کہ تم نے جسے دیکھا ہے اس کی شکل بیان کرو، یعنی اس کا حلیہ جو ہے وہ تفصیل سے بیان کرو. اگر وہ ایسی صورت بیان کرتا جسے وہ نہ پہچانتے تو فرماتے تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. اس لیے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صحابہ کرام میں سے کسی کو ہو تو اس نے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے. اور چونکہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے وہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں وہ یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اجنبی لوگوں کو آپ کی پہچان کے لیے بعض اوقات پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. صحیح بخاری کتاب العلم میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی اونٹ پر آیا، اسے مسجد میں بٹھایا، اس کا گھٹنا باندھا، پھر کہنے لگا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. ہم نے کہا یہ سفید تکیہ لگانے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کئی سوالات کیے. سنن ابی داؤد کتاب سنہ باب فی القدر میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھتے، کوئی اجنبی آتا تو پوچھنے کے بغیر معلوم نہ کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کون ہیں. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنا دیتے ہیں تاکہ کوئی اجنبی آئے تو آپ کو پہچان لے. تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی کا ایک چبوترا سا بنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھتے تھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھتے تھے. یہی حدیث سنن نسائی میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. سیرت ابن ہشام میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے لیے ہجرت کر کے قباء پہنچے تو بنو عمرو بن عوف کے ہاں ٹھہرے. اس موقع پر انصار کے جن لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا تھا وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر سلام کرتے تھے. جب سایہ ہٹ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ پڑنے لگی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا. اس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا. اور ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچاننے والے کسی دوسرے کے متعلق خیال کر سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ہی ہیں تو خواب میں بھی اس کا امکان ہے۔ البتہ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی شخص اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حلیے میں دیکھے جو صحیح احادیث میں آیا ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، لیکن اگر وہ کوئی اور صورت دیکھے یا کوئی ایسا شخص دیکھے جو اسے شریعت کے خلاف حکم دے رہا ہو یا ایسا کام کر رہا ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بن سکتا، مگر یہ بات نہیں ہے کہ وہ کسی اور شکل میں آ کر جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے بہت سے وظائف اور طریقے گھڑے ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اگر قبولیت کے لیے خاص اوقات میں دعا کی جائے تو امید اور زیادہ ہے۔ دوسرے انبیاء کی زیارت بھی اللہ تعالیٰ جسے کرانا چاہے کرا سکتا ہے، اور کسی بڑے برتن میں دودھ یا چاول وغیرہ ڈال کر صاف کمرے میں رکھنے سے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک لگنے اور لگے ہونے کی بات بالکل فضول ہے اور بے دلیل ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات کہیں پر بھی وارد نہیں ہے۔ جمعرات کو فوت شدہ لوگوں کی روحیں اپنے ورثاء کے گھروں میں واپس آنے کی بھی کوئی روایت ثابت نہیں ہے، نہ ہی روحیں شب برات کو واپس آتی ہیں۔ مردے قیامت کے دن ہی قبروں سے نکلیں گے۔ تو یہاں پر آج کا ہمارا یہ سوال وہ اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔